بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین جو ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے مبارک ذکر سے ہم اپنی فیضان قرآن و حدیث کو بحمد اللہ تعالی معطر کیے ہوئے ہیں. آج میں یہ خیال کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی ایک زوجہ مطہرہ جو ہیں ان کا ذکر پاک بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں ان کے جو مجموعی واقعات بیان کیے گئے اس کا بھی ذکر پاک ساتھ ساتھ ہو، تاکہ قرآن مجید میں ان کے جو احوال ذکر کیے گئے ان واقعات کا بھی ساتھ جو ہے وہ ذکر پاک ہو سکے. برکت کے لیے صرف میں اسماء مبارکہ لینا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ جن کا ہم نے ذکر پاک کیا ان کا اسم گرامی ہے حضرت بریرہ. حضرت سیدہ
خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. یعنی یہ منیمم ہے، بہت زیادہ القاب بنا دیں تو سیدہ کا لفظ لازمی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام کے نکاح مبارک میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہم ذکر پاک کریں گے حضور علیہ السلام کے نکاح میں چوتھے نمبر پر جو زوجہ مطہرہ آئیں ان کا اسم گرامی ہے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ صاحبزادی ہیں امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں اور ہم سب مومنین کی ماں ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے جو حضور علیہ السلام کے گھر میں پیش آیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اکٹھے حاضری دی اور حاضری دی اور اس کا سبجیکٹ جو تھا، تھیما جو تھا، وہ گھریلو امور تھے. گھر کے معاملات کے اندر انہوں نے کچھ شکایات لے کر اور کچھ خواہشات لے کر اور کچھ تمنائیں اور آرزویں لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کیا کہ ہمارے گھر کے معاملات جو ہیں وہ بڑے فقر و فاقہ کا شکار ہیں اور دنیا کے مال کی تھوڑی ہمیں تنگی ہے. جب آپ کو پتہ ہے غزوات شروع ہوئے تو غزوہ بدر سے لے کر بعد دیگر غزوات، جب جو غزوات زیادہ ہوتے گئے تو مدینہ منورہ کے مسلمانوں کی مالی حالت پہلے سے بہتر ہوتی گئی. چونکہ جب غزوات ہوتے تھے تو اللہ کریم مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا تھا، تو فتح سے پھر مال غنیمت ملتا تھا کفار کا. گھوڑے ملے، اونٹ ملے، خچر ملے، مال و اسباب ملے، سونا اور چاندی ملے. وہ سارا مال غنیمت جب جمع ہو جاتا تو مال غنیمت کے الگ احکام ہیں قرآن مجید میں. حضور علیہ السلام ان احکام کے مطابق اپنے صحابہ میں اس مال کو تقسیم فرما دیا کرتے. تو جو صاحبزار مال آتا جاتا تو ان کی مالی حالت پہلے سے بہتر ہوتی جاتی. اب حضور علیہ السلام نے اپنے گھر مبارک کے لیے وہی پہلے والا معمول رکھا ہوا تھا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فقر کو پسند فرمایا تھا. یہ حضور کا جو فقر نظر آتا ہے سیرت کی کتابوں میں یا احادیث کی کتب میں، اس فقر کو کہا جاتا ہے کہ یہ فقر اختیاری تھا. یہ کیسا فقر تھا؟ فقر اختیاری کہ حضور نے خود چوز کیا تھا، حضور نے خود ویلگے کیا تھا. اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یہ چاہتے ہوں کہ میری امت کا غریب سے غریب شخص جو ہے اس کے لیے بھی میری ذات اسوہ حسنہ کے طور پر موجود رہے اور وہ کسی حالت میں پریشان نہ ہونے پائے. جب مالی تنگی اس کے اوپر آئے، اگر وہ پریشان ہونے لگے تو اپنے نبی کی سیرت کو دیکھ لیں. حضور علیہ السلام کا وہ فقر اختیاری تھا. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے اختیار عطا فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، اگر آپ چاہیں تو آپ بادشاہ نبی بن جائیں. کیسے نبی بن جائیں؟ بادشاہ نبی بن جائیں. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام تھے، یعنی نبوت بھی ہو اور دنیا کی ظاہری بادشاہت بھی ہو. آپ بادشاہ نبی بن جائیں. حتیٰ کہ حضور کو یہ اختیار دیا گیا کہ میرے رسول
آپ جہاں بھی تشریف فرما ہوں احد پہاڑ آپ کے ساتھ سونے کا بن کے چلے، یعنی آپ کا کر و فر اتنا زیادہ ہو کہ کائنات دیکھتی رہ جائے، آپ جس طرف کو جائیں پہاڑ سونے کے بن کے آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام کو جب یہ آفر دی گئی اللہ کریم کی طرف سے، جب یہ جو تھی یہ ورد دی گئی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے ایک دن رزق عطا فرما اور ایک دن نہ عطا فرما، کہ جس دن میں تیرا رزق کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن نہ کھاؤں اس دن میں صبر کر کے تیری بارگاہ میں التجا پیش کروں۔ تو یہ حضور کے ظاہری مالی معاملات جو تھے ان میں بظاہر تنگی کا ایک عنصر تھا جو نظر آتا تھا، مگر یہ حضور کا اپنا اختیار کرتا تھا۔ ازواج مطہرہ صاحبزادے ان کا وہ روحانی مرتبہ کسی کمال پر پہنچنے میں بندے کو وقت لگتا ہے، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مالی تنگی کا عذر لے کر ساری پیش ہو گئی۔ عرض کی ہوئی حضور کی بارگاہ میں کہ ہمارے مالی حالات بڑے دشوار ہیں، تو کچھ مہربانی کی جائے۔ صحابہ کو جو اتنا عنایت فرماتے ہیں، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو تو گھر کے لیے بھی آپ کوئی چیز چوز فرما لیا کریں، تو ہمیں یہ مالی امور میں بڑی تنگی آتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی اس بات کو پسند نہیں فرمایا، حضور نے اس بات کو پسند فرمایا نہیں، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام ان کے اس مطالبے پر حضور ان سے ناراض ہو گئے، ان کے اس مطالبے پر حضور ان سے ناراض ہو گئے۔ دو وجوہات ہیں قرآن مجید میں، ایک وجہ سورہ تحریم میں بیان کی گئی ہے، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی کسی زوجہ کو ایک بات جو تھی وہ ان کو بتائی، اور ساتھ ان کو یہ فرمایا کہ میرے اس راز کو آپ نے کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرنا، جو میں بات آپ کو اکیلے میں بتا رہا ہوں، اس راز کو آپ نے کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرنا، مگر وہ کسی دوسری زوجہ پر اس راز کو ظاہر کر بیٹھی۔ ایک یہ وجہ تھی، دوسری یہ وجہ تھی، ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں جانے والا نہیں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ دوسری یہ وجہ تھی کہ ساری ازواج حضور کی بارگاہ میں اکٹھے جو تھا یہ مطالبہ پیش کیا کہ حضور ہمارے مالی حالات بڑے تنگ ہیں تو آپ توجہ فرمائیں۔ حضور علیہ السلام اس بات کو پسند نہیں فرمایا، ناراض ہو گئے، اور کم و بیش 1 مہینہ حضور ازواج مطہرات میں سے کسی کے حجرے میں نہیں گئے، اور حضور ناراض ہو گئے۔ حضور نے کلام تک فرمانا چھوڑ دیا ازواج مطہرات سے۔ اب کم میں جب 1 مہینہ 29 دن گزر گئے اس بات کو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیات حضور پر اتاری، جن کا مفہوم یہ فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے پیارے نبی اپنی ازواج سے فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو، حیات الدنیا و زینت، فتعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، فرمایا اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو، تو آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں دنیا کا مال دیتا ہوں، مگر دنیا کا مال دینے کے بعد تمہیں اچھے طریقے سے رخصت بھی کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کیا فرمایا حبیب ان کو بلائیے اور ان کو یہ فرمائیے کہ آؤ، اگر تم میں سے کسی کو دنیا کا مال چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، دنیا کی زندگی کی فیسلٹیز چاہیے، تو آ جاؤ، میں دنیا کا مال تمہیں دیتا ہوں، مگر دنیا کا مال لینے کے بعد نبی کے حرم میں نہیں رہ سکو گی، اسرحکن سراحا جمیلا، اس کے بعد پھر میں اچھے طریقے کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، فرمایا اگر تم یہ ارادہ کرتی ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور آخرت کے دن کا، فرمایا اے ازواج حضور کی اگر تم یہ ارادہ کر لو، اللہ کا ارادہ کرو، اس کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا اگر تم آخرت کا ارادہ کر لو، جس حال میں میرے رسول رکھے اس حال میں رہ لو،
جس حال میں میرا رسول تمہیں گھر میں رکھے، کتنی فیسلٹیز ہے اتنی لے لو، جو کھانے کو دے اتنا کھا لو، جو پہننے کو دے اتنا پہن لو، جو پینے کو دے اتنا پی لو۔ فرمایا جتنا میرے رسول تمہیں عطا فرمائے اگر اس کے اوپر صبر کر جاؤ تو سنو اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام پر جب یہ آیات اتری تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پاک بھی سب سے پہلے اپنی جس زوجہ کو سنائی جا کے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، حضور سب سے پہلے ان کے پاس گئے، فرمایا عائشہ میں ایک امر ہے آپ کو اس کے اوپر مطلع کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ صبر کرنا، جلدی نہ کرنا، اور اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کر کے پھر مجھے جواب دینا۔ اپنے والدین سے مشورہ کرنا، جلدی نہ کرنا، اور میں ایک بات تمہیں جو ہے وہ بتانے لگوں، اس کے اوپر خوب خود بھی سوچ لو، سمجھ لو، پھر جا کے اپنے والدین سے یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے اپنی والدہ سے مشورہ کر لو، پھر آ کے مجھے اس بات کا جواب دے۔ حضور کیا بات ہے؟ حضور علیہ السلام نے جواب میں یہ آیت پڑھی، یہ آیات پڑھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ آیات اتاری ہیں تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے، میری ازواج کے لیے۔ حضور کیا آیت ہے؟ حضور اس کا مفہوم جو ابھی میں نے عرض کی، فرمایا اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کا، اس کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا ارادہ کر سکتی ہو تو پھر رسول کے گھر میں اسی طرح رہنا پڑے گا، اور اگر دنیا کا ارادہ کرتی ہو تو ہم تمہیں دنیا کا مال دیتے ہیں مگر رسول کا حرم چھوڑنا پڑے گا۔ اس بات کا فیصلہ کر دے، گھر والوں سے جا کے مشورہ کر لیں۔ حضور فرماتے ہیں، حضور نے جب اتنا فرمایا تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی، حضور کیا میں اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چوز کرنے کے لیے کیا میں جا کے والدین سے مشورہ کروں گی؟ یا رسول اللہ میں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا، میں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا۔ حضور علیہ السلام خوش ہو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے پہلی آیت پاک جو ہے نا، یہ اسی سلسلے میں یہ آیات تھی، 22ویں پارے کی پہلی آیت۔ کس پارے کی؟ 22ویں پارے کی پہلی آیت۔ فرمایا حضور کی ازواج کو مخاطب کر کے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی کی ازواج، تم میں سے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت گزار رہی اور نیک اعمال کرتی رہی، سنو جس حال میں میرا رسول تمہیں رکھے اس حال میں راضی رہو، جو عطا فرمائے اتنی عطا پہ راضی رہو، جو دے دے اتنا لینے پہ راضی رہو۔ فرمایا اگر تم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور نیک اعمال کرتی رہی تو سنو ہم کیا کریں گے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، فرمایا ہم آپ کو بقیہ لوگوں کی نسبت دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ بڑی عظیم شان والی بات ہے کہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے اللہ کریم نے عطا کا پیمانہ اور کر دیا۔ فرمایا میری اور میرے رسول کی تابعداری کرتی رہو، باہر نہ دیکھو کہ دائیں بائیں حضور اپنے اصحاب کو کتنا عطا فرماتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام عطا کیسے فرماتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا، آگے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حضور میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا مگر ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہتے اگر آپ مجھے اتنی بکریاں دے دیں جس سے ایک دونوں پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے ایک وادی، اگر ایک وادی بھر جائے، اگر آپ مجھے اتنی بکریاں دے دیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ جاؤں گا۔ اپنا ہر بندے کی ایک مائنڈ ہوتا ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ شاید حضور مجھے اتنی بکریاں نہیں دے سکیں گے۔ حضور علیہ السلام کے پاس کثیر مال غنیمت موجود تھا، حضور نے فرمایا جاؤ اتنے 100 اتنے ہزار بکریاں تم لے جاؤ۔ حضور ایسے عطا فرماتے۔ اب ازواج مطہرات کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم وہ عطائیں نہ دیکھو جو دوسرے لوگوں پر ہو رہی، تم حضور کے لیے گھروں میں رہتی ہو، تم ایسے کرو کہ حضور علیہ السلام جس طریق پر تمہیں رکھتے ہیں جو حضور کو پسند ہے، حضور کی پسند میں فنا ہو جاؤ، وہ تھوڑا دیں یا زیادہ دیں،
اللہ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتی رہو۔ بھائی اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، تابعداری صحابہ نے یا صحابیات نے یا ازواج مطہرات نے ظاہراً تابعداری کس کی ہوتی تھی؟ حضور کی۔ کس کی تابعداری ہوتی؟ بولیے نا، کس کی تابعداری؟ ہم سارے کس کی تابعداری کرتے ہیں؟ بولیے۔ جس طرح صحابیات نے، صحابہ کرام نے، ازواج مطہرات نے بھی خدا کو نہیں دیکھا اور ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ بھئی جب گھر کا معاملہ ہو، خاص طور پر گھر کا معاملہ، تو صحابیات یا ازواج مطہرات تابعداری تو حضور کی کرتی ہیں، مگر اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم تابعداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے جو بھی میرے رسول کی تابعداری کرتا ہے وہ یہ مت سمجھے کہ تابعداری فقط رسول تک ہے، تابعداری رسول کی کرو گی وہی تابعداری اللہ کی اطاعت کہلائے گی۔ حضور کی اطاعت کرنا یہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، یہ الگ سے کوئی اطاعت ہے ہی نہیں۔ اس لیے دیکھیں یہ گھریلو امور کے اندر آیات اتری ہیں، مگر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم میں سے جو اطاعت کرتی رہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت۔ حضور جتنا دے اتنا لے لے۔ فرمایا تو اللہ کریم تمہیں کیا اجر عطا فرمائے گا؟ اب سنو، فرمایا اگر ساری امت کو اور ساری امت کی عورتوں کو ایک عمل پہ 10 گنا اجر عطا فرمائیں گے تو ہم رسول کی ازواج امہات المومنین ہم آپ کو 20 گنا اجر اس پہ عطا فرمائیں گے۔ یہ فرق قائم کر دیا بقیہ ساری امت میں حضور کی ازواج میں۔ فرمایا اجرہا مرتین، دیکھیے نا جب بندہ نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کا کم سے کم 10 گنا اجر ملتا ہے، 10 گنا اجر ملتا ہے۔ اور بعضوں کی نیکی جو درجہ کمال تک بڑھ جاتی ہے، یہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا بعض کو ایک نیکی پر 700 گنا اجر دیا جاتا ہے۔ کتنا اجر دیا جاتا ہے؟ 700 گنا۔ بعض ایسے نیک ہوتے ہیں، نیکی وہی ہے، اس نے بھی 5000 کروڑ خرچ کیا، اس نے بھی 5000 کروڑ خرچ کیا، اجر ایک جیسا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اجر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس بندے نے کتنے خلوص نیت سے اللہ کریم کی راہ میں اپنا مال پیش کیا۔ ایک کو اجر مل رہا ہے اسی نیکی کا، خرچ بظاہر ایک جتنا ہے، ایک کو اجر مل رہا ہے 10 گنا۔ ایک وہ ہے جس کے لیے قرآن مجید وعدہ فرماتا ہے کہ اس کو اس کی نیکی پر 700 گنا اجر عطا فرما دیا جائے گا، نیکی بظاہر ہوئی ہے۔ اور ایک وہ ہے اللہ کریم کسی کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا، گنتی بھی وہاں پہ ختم کر دی جاتی ہے۔ اب جتنا بھی کسی کو اجر دیا جائے گا اپنی اپنی نیکیوں کا، دیکھیے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی اللہ نے عظمت کیسے بلند فرمائی، فرمایا نُؤْتِہَا اجرہا مرتین، فرمایا ہم کسی کو جو بھی نیکیوں کا صلہ دیں گے، ہم اے حضور کی ازواج اور اے امہات المومنین آپ کو بقیہ عورتوں سے دگنا اجر ہم آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہ جو کسی کو 10 گنا ملے گا ان کو 20 گنا اجر دیا جائے گا، کسی کو 700 گنا ملے گا جس نیکی پر انہیں 1400 گنا عطا فرمایا جائے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور فرمایا ہم نے آپ کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ دنیا میں نہ دیکھنا حضور کتنی کھجوریں عطا فرماتے ہیں، یہ نہ دیکھنا کتنا پانی عطا فرماتے ہیں، مگر اعتدنا لہا رزقاً کریما، ہم نے تمہارے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی۔ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے میں نے عرض کیا جو چوتھے نمبر پر حضور کے نکاح میں آئی وہ ہیں حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بھی ایک بیوہ خاتون تھی، ان کا بھی حضور علیہ السلام سے جو نکاح تھا یہ ان کا دوسرا نکاح تھا، یہ ان کا دوسرا نکاح تھا۔ آپ کے پہلے خامد جو ان کا اسم گرامی تھا حضرت سیدنا خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ آپ کا پہلا نکاح جو تھا وہ ہوا،
اور انہی کے ساتھ آپ نے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب مدینہ طیبہ میں پہلا باقاعدہ جہاد ہوا اور پہلا باقاعدہ قتال ہوا غزوہ بدر، کون سی جنگ؟ غزوہ بدر۔ زیادہ تر روایت غزوہ بدر کی ہے، بعد میں غزوہ احد کی بھی روایت آئی ہے جو دوسری بڑی جنگ ہوئی، لیکن زیادہ معتبر روایت غزوہ بدر کے حوالے سے۔ غزوہ بدر میں حضرت خنیس جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ غزوہ بدر میں شدید زخمی ہوئے اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پہلے خامد تھے وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو ان کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسرے نکاح کی فکر ہوئی۔ اس سلسلہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے میں اتنا پریشان تھا کہ مجھے ایک دن گلی میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، تو میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ہی ذکر کیا کہ آپ کو پتہ تو ہے میری بیٹی جو ہے حفصہ جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، تو آپ اس سے نکاح فرما لیجیے۔ حضرت عمر کہتے میں نے خود کہا، کہتے جب میں نے اتنا کہا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا میں چند دن ٹھہر کے تو آپ کو سوچ کے جواب دوں۔ فرماتے چند دن گزرے تو پھر حضرت عثمان غنی مجھے گلی میں کہیں مل پڑے تو مجھے دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ ابھی نہ میرا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں۔ فرماتے میں خاموش ہو گیا۔ فرماتے پھر میرا یہ خیال بنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میرا یہ خیال بنا کہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہوں، تو میں نے خود ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ آپ میری بیٹی حفصہ کو اپنے نکاح میں لے لیں۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی نے تو مجھے کہہ دیا تھا چلو جی میں سوچ کے جواب دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے میں نے کہا تو وہ بالکل ہی خاموش ہو گئے، نہ ہاں دینا نہ۔ فرماتے ان کے رویے کا مجھے حضرت عثمان سے بھی زیادہ دکھ لگا۔ انہوں نے تو اتنا بھی نہ کہا کہ میں سوچ کے جو ہے آپ کو کوئی آنسر بیک کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، وہ خاموش ہو گئے، میری بات سنی، بات سن کے تو آگے چل پڑے۔ اس مقام پر ایک لمحہ کے لیے ذرا سوچئے، میں نے پرسوں آپ کو جس دن کا فیضان قرآن حدیث کورس شروع ہوا ہے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے نکاح مبارک کے اندر واحد کمواری خاتون جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کے علاوہ حضور کی 11 ازواج میں کوئی ایک خاتون بھی کماری نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ اس سے پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیوہ تھی پہلے۔ اب حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک بیوہ خاتون تھی۔ سب سے پہلے ایک لمحے کے لیے مجھے یہ سوچ کے جواب دیجیے کہ جو پاکستانی کلچر ہے، جو انڈین کلچر ہے، ہمارے ہاں اگر خاتون بیوہ ہو جائے تو اس کے دوسرے نکاح کے لیے کیا ہمارے والدین اسی طرح تیار ہوتے ہیں جس اصحاب رسول تیار ہوتے تھے؟ غور کیجئے، فکر کیجئے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں وقت ہے کہ اپنی اصلاح کر لیجئے، ورنہ قیامت کا دن آ گیا، موت آ گئی تو اصلاح کا وقت ختم ہوا۔ جو عورت طلاق یافتہ ہو جائے، حضور نے طلاق یافتگان سے بھی نکاح فرمائے، طلاق یافتگان سے بھی نکاح فرمائی، جن ازواج مطہرات کی انشاءاللہ آئندہ چل کے ذکر آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے بیوگان سے بھی نکاح فرمایا۔ اب جو حضور کا کلمہ پڑھنے والی امت اس دور کے اندر ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے یا جوانی میں وہ طلاق یافتہ ہو جائے تو والدین بھی اور اس کے اعزاء اقربا بھی اس کے نکاح کا خیال نہیں کرتے۔
یہ بدترین جہالت ہے، یاد رکھیں۔ اور نکاح کے بغیر رہنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، نکاح کے بغیر رہنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام کے صحابی، آپ کا یہ فرمان مبارک ہے، فقیہ صحابی ہے، آپ کا یہ فرمان، آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میری موت میں صرف 10 دن رہ گئے، میری موت میں صرف 10 دن رہ گئے، پھر بھی میں اللہ کریم کی حالت میں بے نکاح پیش ہونے کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر اتنا بھی پتا چلے نا کہ میری زندگی کی مدت اتنی باقی رہ گئی ہے، تو زندگی کی وہ مدت بھی بے نکاحی گزارنا دین کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کے حوادث یہ بیان کیے جاتے ہیں، اہل بیت اعظام کے حوادث یہ بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں، نہ صرف یہ کہ قانون کی لذت پوری کر کے تو چلے جائیں۔ اب ازواج مطہرات میں عرض کروں، حضور پاک کی 11 ازواج، کتنی ازواج مطہرات ہیں؟ امہات المومنین کتنی ہیں؟ ان میں سے ایک خاتون وہ ہیں جو کباری تھی جن سے نکاح فرمایا، 10 خواتین وہ ہیں یا تو وہ بیوہ تھی یا وہ طلاق یافتہ تھی۔ تو حضور اپنے امر سے امت کو کیا سکھا رہے ہیں کہ اگر تمہارے میں یہ انسانی معاملہ ہو جائے تو خبردار ہو جاؤ، بے نکاح رہنا پسند نہ کرو، نکاح کے بغیر رہنا پسند نہ کرو۔ اور والدین جو ہیں، سرپرست جو ہیں، کفیل جو ہیں، یہ ان کو پر لازم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، عورت جو ہے اس کو تو اس طرح بولنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ خدا جانے خدا جانے خدا جانے وہ کتنی عورتیں ہیں جو نکاح کرنا چاہتی ہیں مگر ان کے سرپرست ان کا نکاح کرنا نہیں چاہتے، اور یہ واقعتاً ایسا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے۔ اور اگر کوئی کسی عورت یا مرد نے نکاح کرنا چاہا اور اس کے سرپرست نے، والدین نے، بھائیوں نے اس کے نکاح میں رکاوٹ ڈالی اور خدا نخواستہ وہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہوگی تو قیامت والے دن سرپرست کو بھی پکڑ لیا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو ایسی دنیا کے ساتھ ہماری محبت ہے، ایسی محبت ہے کہ قرآن و حدیث سن کر بھی وہ محبت دل سے دور نہیں ہوتی۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ بدترین سنگ دل بندہ وہ ہے کہ جو قرآن مجید کا مفہوم سنے، حضور علیہ السلام کی حدیث سنے، پھر بھی اس کے دل کے اندر بدلنے کا خیال نہ ہے۔ یہ سب سے بری سنگ دلی ہے کہ بندہ ساری عمر مساجد میں آتا رہے مگر اپنے غلط افعال اور اعمال کو چینج نہ کرے۔ بھائی دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بیٹی بیوہ ہو گئی۔ عمر فاروق اتنے پریشان ہیں، آپ کو سیدنا عمر فاروق کی غیرت کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ پڑھیے احادیث کو، آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج کی رات آسمانوں پہ گیا تو میں نے جنت میں عمر فاروق کا محل دیکھا، عمر فاروق کا محل دیکھا۔ حضور علیہ السلام زمین پہ آگے اس کی بات جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اے عمر میں نے جنت میں آپ کا محل دیکھا۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا میں اس محل میں داخل نہیں ہوا، میں اس محل میں داخل نہیں ہوا۔ حضور کیوں داخل نہیں ہوئے؟ فرمایا عمر تمہاری غیرت کی وجہ سے داخل نہیں ہوا۔ اس غیرت کا مالک عمر فاروق۔ جب حضور نے اتنا کہا نا عمر فاروق ہاتھ باندھ کے، حدیث پاک میں حضرت عمر فاروق رونے لگے، یا رسول اللہ کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ بھئی میں تو غلام ہوں، آپ آگے آپ جہاں چاہتے جاتے۔ فرمایا نہیں، تمہاری غیرت کی وجہ سے میں تمہارے محل میں داخل نہیں ہوں۔ اس غیرت کا مالک آدمی گلی میں عثمان غنی ملتے کہتے ہیں میری بیٹی بیوہ ہوگی کہ آپ نکاح کریں گے؟ اس غیرت کا مالک آدمی گلی میں حضرت ابوبکر صدیق مل پڑتے ہیں میری بیٹی بیوہ ہوگی کہ آپ نکاح کریں گے؟ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا رویہ حضرت عثمان سے بھی زیادہ سخت تھا، میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جا کے کھڑاگے پیش کیا۔ میں نے عرض کی حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے خود زبان سے بول کے کہا ہے میری بیٹی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ میری بیٹی سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نکاح کر لیں۔ کہتے ہیں میں نے بائی نیم جا کے حضرت عثمان غنی کا کھڑاگے جو تھا وہ حضور کی بارگاہ میں کیا۔
جب کیا تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، آپ کو پتہ ہے اگر آپ کو یاد ہو، غزوہ بدر کے دن ہی حضور علیہ السلام کی صاحبزادی انہی دن میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی صاحبزادی تھی، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ان کا انتقال بھی غزوہ بدر کے دنوں میں ہوا تھا۔ ان کا انتقال بھی کب ہوا تھا؟ غزوہ بدر کے دنوں میں۔ اب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خامد تھے حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح، ان کی شہادت بھی غزوہ بدر میں ہوئی، ان کی شہادت بھی غزوہ بدر میں ہوئی۔ اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا کے لے کر کے حضور کی بارگاہ میں اور جا کے عرض کی، حضور حضرت عثمان غنی کو میں نے یوں کہا، انہوں نے تو مجھے بالکل کوئی آنسر بیک نہیں کیا، اور کیا تو اس طرح کیا، تو میں بڑا پریشان ہوں۔ حضور علیہ السلام کی ارشاد فرماتے حضرت عمر فاروق کو، فرماتے عمر جی حضور، فرمایا عمر اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حفصہ کو، یعنی آپ کی بیٹی کو، اللہ کریم حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی عطا فرما دے گا، عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی عطا فرما دے گا، اور حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر عطا فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، اور ان کا نکاح حضور علیہ السلام سے ہوا، اور اس طرح اللہ کریم نے انہیں ام المومنین ہونے کا شرف اور درجہ عطا فرمایا، اور ہم سارے مومنوں کی ماں بن گئے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو ساری پریشانی تھی، حضور نے ایک لمحے میں ان کو وہ ساری پریشانی کو ختم کرا اور ان کو ام المومنین ہونے کا تاج عطا فرمایا اور یہ شرف نصیب فرمایا۔ ایک دفعہ سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور آگے ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی حضرت جبریل امین علیہ السلام، اور آگے عرض کی حضور کی بارگاہ میں، حضور سیدہ حفصہ جو ہیں وہ بہت روزہ دار ہیں، قوامۃ صوامۃ، یہ الفاظ حضور اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قیام کرنے والی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر بہت زیادہ روزے رکھنے والی ہیں۔ وَإِنَّهَا لَزَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، اور حضور جنت میں بھی اللہ نے ان کو آپ کی زوجہ بنا دیا۔ ایک حدیث بعد اور ایک روایت اور بھی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خود فرماتے ہیں کہ میں نے مولا کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کریم کی بارگاہ میں نے دعا کی کہ مولا میں دنیا میں جس سے رشتہ کروں، جس کو میں اپنے نکاح میں لوں، مولا وہ جنتی ہو جس سے میں رشتہ داری کروں۔ وہ کیا ہو؟ فرمایا میں نے عرض کی مولا کی، مولا وہ جنتی ہو جس سے میں رشتہ داری کروں، جس سے میں نکاح کروں۔ تو حضور علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات تو ہیں ہی جنتی، مگر پھر الگ الگ فضائل بھی ہوتے ہیں نا۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آسمانوں سے اترے کہ حضور یہ حضرت حفصہ وہ ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قیام کرنے والی ہیں، اور اللہ کی خاطر بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے والی ہیں، اور یہ وہ زوجہ ہیں جن کو اللہ کریم نے جنت میں بھی آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ عالم اسلام کا جو سب سے پہلا نسخہ قرآن تیار ہوا، جو سب سے پہلا نسخہ قرآن تیار ہوا، آپ کو پتہ ہے حضرت امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں وہ جنگ ہوئی تھی، جو جنگ ہوئی تھی ختم نبوت کے ایشو پر مسیلمہ کذاب کے ساتھ، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ بولیے کیا نام تھا؟ مسیلمہ کذاب۔
اس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، اور وہ ایسی زبردست جنگ ہوئی، زبردست ایسی جنگ ہوئی. آپ کو پتا ہے حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں کم و بیش 10 سالہ جو مدنی زندگی ہے اس میں 83 جنگیں ہوئی. کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ 83 جنگیں ہوئی ہیں، تقریباً 83 جنگیں ہوئی ہیں، غزوات اور سرایا سب کو ملا کر. وہ جو ساری غزوات اور سرایا ہیں ان سب میں آپ کو پتا ہے جو 82 جنگیں ہوئیں، ان میں ٹوٹل جو مسلمان شہید ہوئے حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ان کی تعداد تقریباً 259 ہے. صرف 259 ہے صرف ان صحابہ کی تعداد جنہوں نے حضور کی حیات ظاہری کی جنگوں میں شہادت پائی ہے. اور یہ جو ایک جنگ تھی نا جو مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی، اس ایک جنگ میں اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جھوٹی نبوت کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. صحابہ کرام نے جہاد کیا. قبیلہ پرستی ہوتی ہے، قبیلہ پرستی جو ہمارے ہاں بھی ختم نہیں ہو رہی، پتہ نہیں اب زیادہ ہو رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ برادری پرستی، یہ قبیلہ پرستی، اتنا زبردست جھوٹا دعویٰ ہونے کے باوجود مسلمہ کی اس نبوت کو قبیلے کی بنیاد پر لاکھوں لوگوں نے مان لیا تھا. اس دور میں بھی لاکھوں لوگ اس کے فالوور ہو گئے کیونکہ قبیلہ پرستی تھی. لوگ صرف یہی دیکھتے تھے کہ ساڑی برادری دا بندہ ہے چونکہ ساڑے قبیلے دا بندہ ہے، ایک مطلقاً ہی جھوٹ ہے دا ساتھ دو چونکہ قبیلہ ساڑا ہے. اسی ساری طرز حکومت ہمارے پاکستان میں ہے، اسی بیس پہ الیکشن ہوتے ہیں. اور میں کہتا ہوں میرا تو دل دکھتا ہے جب اسی طرز کے اوپر مساجد کی سلیکشن بھی ہوتی ہے یہاں پہ یورپ کے اندر، بالکل برادری پرستی کے اوپر جا کے بات ختم ہو جاتی ہے کہ وہ ہماری برادری کا چونکہ اس لیے اس کو جا کے ووٹ دینا ہے. یعنی اہلیت نہیں دیکھنی، قابلیت نہیں دیکھنی، صلاحیت نہیں دیکھنی، کچھ بھی نہیں دیکھنا. بالکل بدکار ہو، عیاش ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، قاتل ہو، زانی ہو، شرابی ہو، دنیا میں جتنے عیب قرآن و حدیث نے گنوائے سارے اس کے اندر ہوں، وہ چھپ جاتے ہیں صرف اس بات کو ہماری برادری کا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ہمارے مسلمانوں کی یہی سوچ رہتی ہے، یہ سوچ تب 1400 سال پہلے مسلمہ کذاب کے قبیلے کی بھی تھی. میں نے کل پرسوں عرض کیا تھا اگر سوچ نہیں بدلنی تو باخدا یہ سارا کچھ رسم ہے. سن کے بھی سوچ نہیں بدلنی، یہ ساری رسمیں ہیں، آپ جتنی مرضی ادا کرتے پھر. یہ 1400 سال پہلے مسلمہ کے قبیلے کی بھی یہی سوچ تھی کہ بھئی چونکہ یہ ہمارے قبیلہ کا ہے، چونکہ اب اس نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا تھے، بھائی جن قبیلہ برادری تھوڑی چھڑنوں دی، اب اس کو نبی مان لو. انہوں نے حضور کو چھوڑ کے اس کو نبی تک مان لیا. لاکھوں کی تعداد میں اس کا لشکر تھا جو بعد میں عرض کرنے لگا ہوں. اور اس لاکھوں کی تعداد کے لشکر میں جب صحابہ کرام گئے، حضور علیہ السلام کی 10 سالہ حیات ظاہری میں جو مدنی ہے 259 لوگ شہید ہوئے. اس ایک جنگ کے اندر جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑے گی، ایک روایت کے مطابق 700 حفاظ صحابہ کرام اس میں شہید کر دیے. اتنی زبردست جنگ تھی. جب 700 قاری اور حافظ ایک دن میں شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے. عرض کی حضور اگر اسی طرح حفاظ اور قراء صحابہ کی ہمارے اندر کمی ہوتی رہی تو کل کو قرآن مجید کی حفاظت کا مسئلہ بن جائے گا. آپ اس طرح کیجئے، آپ امیر المومنین ہیں، حکم آپ کا چلنا ہے. آپ حکم دیجئے کہ قرآن مجید کو تحریری طور پر ایک مصحف یعنی 2 جلدوں کے درمیان ایک کتاب کی صورت میں سارا قرآن مجید ایک جگہ پہ جمع کر لیا جائے، تاکہ پہلے تو لکھا ہوا تو تھا پر مختلف جگہوں پہ تھا، اکٹھا نہ تھا. مختلف جگہوں پہ تھا، اکٹھا نہ تھا. عرض کی حضور اس میں ایک کتاب کی شکل میں دیں. اس طرح حفاظ صحابہ کرام اٹھتے گئے، قراء اٹھتے گئے، علماء اٹھتے گئے تو قرآن مجید کی حفاظت تو کل کو مسئلہ بن جائے. مختصر یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تجویز سے بالآخر اتفاق کیا. بڑی ڈسکشن اور بحث و مباحثہ کے بعد اور بڑے دنوں کی ڈسکشن کے بعد آپ نے اس سے اتفاق کیا. وہ جو پہلا نسخہ بنا عالم اسلام کا قرآن مجید کا پہلا نسخہ، قرآن مجید کا پہلا نسخہ، اس کو حفاظت کی غرض سے
جس مقدس ہستی کے پاس رکھا گیا وہ حضور کی یہ زوجہ اور ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے پاس وہ امانت رکھا گیا کہ آپ اس کی حفاظت کریں اور آپ اس کو اپنے پاس رکھیں۔ پھر وقت گزرا جا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا دور گزرا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو اس دور میں جا کے پھر اس نسخے کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان غنی نے وہ نسخہ منگوایا جس کو دیکھ کر دیگر نسخات تیار کر کے سارے عالم اسلام میں تقسیم کیے گئے۔ وہ نسخہ پہلا قرآن مجید کا باحفاظت حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھا گیا۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور ان کی مبارک سیرتوں کا صدقہ اللہ کریم ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ان کے مبارک وسیلہ سے ہماری دنیاوی اور اخروی جسمانی اور روحانی مشکلات کو آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔